بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ دیکھیں ہم نے کافی چیزیں پڑھے تھے۔ ایٹم ہونے کا کیا بناتا ہے، ایلیمنٹ بناتا ہے، ایلیمنٹ کیا بناتا ہے، مالیکیول بناتا ہے، ٹھیک ہے، مالیکیول کیا بناتا ہے، سیل بناتا ہے۔ اب نیکسٹ سیل سے آگے جاتے ہیں، سیل مل کر کیا بناتا ہے، ٹیشو بناتا ہے۔ سیل کیا بناتا ہے، ٹیشو بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ٹیشو کے بارے میں تھوڑا بہت۔ تو واٹ از ٹیشو؟ ٹیشو کیا چیز ہے؟ ٹیشو کے لیے اب میں ٹیشو گروپ آف سیملر cells which perform same function۔ اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جیسے سیل کا خلیوں کا گروپ جو ایک ہی کام سر انجام دے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ بون ہے، ٹھیک ہے، بون، ٹھیک، ہڈی ہے۔ ہڈی کا کام کیا ہے؟ ہڈی کا کام ہے سپورٹ دینا۔ کیا کرنا؟ سپورٹ دینا۔ اب اگر یہ ہڈی ہے، ہڈی یہ کس سے بنا ہے؟ سیل سے بنا ہے نا، یعنی ظاہر سی بات ہے بون سیل سے بنا ہوگا، بون سیل سے بنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ بون سیل ہے، یہ بھی بون سیل ہے، یہ بھی بون سیل، یہ بھی بون، یہ سارے کیا بون سیل ہوں گے نا؟ کیا ہوں گے؟ سارے بون سیل ہوں گے۔ بون سیل کا گروپ ہے، ہم اس کو کہیں گے بون ٹیشو۔ بون ٹیشو کیا کہیں گے؟ ٹیشو کہیں گے، یعنی گروپ آف سیل، سیل کے گروپ کو کیا کہیں گے؟ ٹیشو کہیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مثال یہ میں کہتا ہوں کہ مسل ہے، یعنی گوشت کا سیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گوشت کا سیل بھی آ کے بون میں آنکھ کا بھی سیل ہو، دل کا بھی سیل ہو، گوشت کا بھی سیل ہو، اور بہت سارے سیل ہوں، مکس ہوں، تو وہ بون نہیں کہلائے گا۔ پھر تو وہ مکس ہو گیا نا۔ اگر یہ بون ہے تو اس کے سارے جتنے بھی سیل ہیں نا، تمام کے تمام سیل ایک جیسے ہوں گے، اور کام کیا ہوگا؟ اس کا کام بھی ایک ہی ہوگا۔ بون کا کام سپورٹ دینا ہے تو سپورٹ ہی دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بون کبھی دیکھنے کا کام کرے، کبھی دھڑکنے کا کام کرے، کبھی خون ٹرانسفر کرنے کا کام کرے، نہیں، جو بون کا کام ہے ایک ہی کام کرے گا۔ یعنی گروپ آف سیل ہے نا، وہ ٹیشو کہلاتا ہے۔ اور ٹیشو کیا ہے؟ ایک ہی سیل کا گروپ ہوتا ہے اور ایک ہی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹیشو۔ اب ٹیشو، اینیمل ٹیشو اور ہے اور پلانٹ ٹیشو اور ہے، تو جاتے ہیں اینیمل ٹیشو کی طرف۔ پہلا ہمارے پاس ہے بون لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو بون ٹیشو، ٹھیک ہے۔ بلڈ ٹیشو، بلڈ ٹیشو جو خون ہے نا، ظاہر سی بات ہے خون ایک سیل سے تو نہیں بنا ہے، ہزاروں ملین ٹریلینز سیل ہوں گے، خلی ہوں گے۔ تو خون کے اندر جتنے بھی سیل ہیں، خلیے ہیں، ان کا جو گروپ ہے اس کو کہتے ہیں بون ٹیشو، بلڈ ٹیشو، ٹھیک ہے، ان کو کہیں گے بلڈ ٹیشو۔ اب خون کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے ٹرانسفر آکسیجن۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن کو ٹرانسفر کرتے ہیں باڈی کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باڈی کو کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن کیا کہتے ہیں؟ باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور اس کو باہر کرتے ہیں۔ یہ خون کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈ کا کام یہی ہے، اور یہ بلڈ کیا کرتا ہے؟ سرکولیٹ کرتا ہے۔ یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ دل کی طرف، دل سے واپس باڈی کی طرف، باڈی سے پھر دل کی طرف، دل سے پھر لنگس کی طرف، لنگس میں آکسیجن لیتا ہے، پھیپھڑوں سے آکسیجن لیتا ہے، پھر دل کی طرف جاتا ہے، دل سے پھر باڈی کی طرف، یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، یہ گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بون ٹیشو۔ بون ٹیشو بھائی جو ہڈی کا ٹیشو ہے، ہڈی کا سیل ہے، وہ ہمارے پاس بون ہے۔ اس کا کام سپورٹ دینا، سپورٹ مہیا کرنا، باڈی کو سپورٹ دینا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس کا کام ہے موومنٹ کرانا، ٹھیک ہے، حرکت کرانا، ٹھیک ہے۔
ہم جو حرکت کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، کس کی وجہ سے چلتے ہیں بھائی؟ بون کی وجہ سے۔ اگر ہمارے بون نہ ہوتے تو ہم حرکت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کام کس کا ہے؟ بون ٹیشو کا کام ہے۔ پھر ایپیتھیلیل ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو ہمارے پاس کس کا ٹیشو ہے؟ یہ اسکن کا ٹیشو ہے۔ کس کا؟ اسکن کا ٹیشو ہے۔ یہ جو اسکن کا کام کیا ہے؟ پروٹیکشن دینا۔ تو کیا کہتے ہیں، جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہے اس کا کام ہے حفاظت کرنا۔ ہمارے پورے باڈی پر کیا ہوتا ہے؟ ایپیتھیلیل ٹیشو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے منہ کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں، یہ اسکن لگا ہوا ہے، یا ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں اندر کی جتنی بھی نالی ہے ان کے اوپر بھی ایک لیئر ہوتا ہے۔ تو یہ لیئر سارا، یعنی جتنا بھی لیئر والے ٹیشو ہے نا، وہ سارے ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں جو کہ باڈی کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کارٹیلیج۔ کارٹیلیج بھائی سافٹ بون کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سافٹ بون کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے ناک کا جو بالکل یہ اوپر والا حصہ ہے، آپ دیکھیں بالکل نرم سا ہے لیکن بون ٹائپ ہے۔ اسی طرح کان ہے، کان کو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے بون ہے، ہڈی ہے، لیکن وہ پورا ہڈی بھی نہیں ہے۔ ہڈی یہ آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، فلیکسیبل ہے، ادھر ادھر آپ اس کو گھما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو کہتے ہیں ڈائجسٹو ٹریک ہے، جو نظام کی جو اوسوفیگس، ہم آگے پڑھیں گے کیا چیز ہے۔ تو اس طرح بہت ساری نالیاں وغیرہ ہیں، تو وہ بھی کنیکٹیو ٹیشو جو بنے ہیں، یعنی سافٹ بون ہے، نہ وہ ہڈی میں شمار ہوتے ہیں نہ گوشت میں شمار ہوتے ہیں، وہ درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں کارٹیلیج ٹیشو کہتے ہیں، وہ کارٹیلیج سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے ایڈیپوز۔ ایڈیپوز لفظ خود بتاتا ہے جمع کو، ایڈیپوز جمع کو، ڈیپوز جمع کو۔ ہمارے پاس فیٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، فیٹ، چربی، چربی جو بنا ہوتا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ ایڈیپوز ٹیشو سے بنا ہوتا ہے۔ نروس ٹیشو بھائی جو ہمارے پاس نروس سسٹم ہے، پیغام لے جانے کا جو سسٹم، آپ کے دماغ تک جو پیغام پہنچتا ہے، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے آگے۔ ہمارا نروس سسٹم آتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے۔ تو میں بول رہا ہوں، کیا بولنا ہے، یہ کنٹرول کون کر رہا ہے؟ دماغ کر رہا ہے۔ یہاں میں دیکھ کے ویڈیو جو ہے نا بنا رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا پیغام دماغ تک جاتا ہے۔ تو پیغام لے جانے کا جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں نروس سسٹم۔ اور نروس سسٹم جس ٹیشو سے بنا ہے، جس سیل سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں نروس ٹیشوز کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے مسل ٹیشو۔ مسل ہمارے پاس گوشت وغیرہ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس باڈی کے جتنا بھی گوشت ہے وہ بنا ہوتا ہے مسل سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہڈیوں کو کھینچنا۔ کس کو؟ ہڈیوں کو کھینچنا، ہڈیوں کو کھینچنا۔ تو یہ ہڈیوں کو کھینچتے ہیں، تو جس کی وجہ سے موومنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی، یعنی ان کا کام ہے ایکسٹینشن اور کنٹریکشن، یعنی کیا کہتے ہیں، کھینچاؤ اور ریلیکس ہونا، ٹھیک۔ تو یہ جب کھینچ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے اپنے مسلس کو ہم کھینچتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ فولڈ ہو جاتا ہے، یا اس کو چھوڑتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم حرکت کرتے ہیں، ایک تو ہیلپ کرتے ہیں، یہ بون حرکت کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن دوسرا یہ اس کو کھینچتا ہے، جب تک کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ مسلز بونز کو کھینچیں گے نہیں تب تک حرکت نہیں آ سکتی، ٹھیک۔ اس کے بعد آتا ہے کنیکٹیو ٹیشو۔ اصل میں کنیکٹیو ٹیشو یہ جو ہمارے پاس بلڈ ٹیشو ہے، لیفٹ بلڈ سیل ہے، لیفٹ سیل ہے وغیرہ، ان کو کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں۔ یہاں پہ الگ دیا ہوا ہے کنیکٹیو لفظ کو ملانے والا، ٹھیک ہے۔ تو بلڈ ٹیشو ہے یا بلڈ سیل وغیرہ ہے یا لیف سیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فیٹ کچھ ہیں، کارٹیلیج کچھ ہیں، تو یہ سارے کنیکٹیو ٹیشو میں آتے ہیں۔ یہ الگ ٹیشو نہیں ہے، یہی کہتے ہیں مختلف ٹیشو، ان کا گروپ کا نام ہے کنیکٹیو ٹیشو۔ یہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ باڈی پارٹس کو آپس میں کنیکٹ کراتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو، اس کو کہتے ہیں۔ کوئی کے لیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پلانٹ ٹیشو۔ جو ہمارے پاس پلانٹ ٹیشو ہے مختلف ہوتے ہیں، ڈرمل ٹیشو ہے، گراؤنڈ ٹیشو ہے، ویسکولر ٹیشو ہے۔ ڈرمل ٹیشو جو ہمارے پاس جس طرح سکن تھا نا، سکن
तो प्लांट का जो स्किन है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो हमारे पास जो बना होता है वो डर्मल टिश्यू से बना होता है। डर्मल टिश्यू में हमारे पास एपिडर्मिस आता है जो प्लांट का, ये ऊपर वाला जो स्किन है ना इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो वो बना होता है डर्मल टिश्यू से बना होता है, जिस तरह हमारा एपिथेलियल था इसका एपिडर्मिस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास रूट्स हैं। रूट्स वो जिस सेल टिश्यू से बने होते हैं उनको कहते हैं डर्मल टिश्यू। पेरेन्कामा, कोलेनकामा और स्क्लेरकामा, ये 3 टिश्यू हैं जो कि क्या कहते हैं ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ये रूट्स में मौजूद होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल हमारे पास 2 होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा फ्लेम। जाइलम का काम है कि नीचे से रूट से पानी लेकर पत्तों तक ले जाना, फिर जब जब खुराक बनता है तो खुराक को मुख्तलिफ एरिया में तरसील करना किसका काम है, फ्लेम का काम है। तो जाइलम पानी को ट्रांसफर करता है और फ्लेम क्या करता है, खुराक को तरसील करता है। इन दोनों को कंबाइनली हमने इसको नाम दिया वेस्कुलर बंडल, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जिसको कहते हैं, दोनों को कंबाइनली वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में आते हैं। इनका काम है, एक का काम है जाइलम का पानी पहुंचाना और फ्लोएम का काम क्या है, खुराक बन गया उनको मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसफर करना। और इनको ये जिस सेल से बने हैं, जिस टिश्यू से बने हैं, उनको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, यानी वेस्कुलर सेल से बने हैं या वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। ये था थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन टिश्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 6 क्लास में डेप्थ में टिश्यू नहीं दिए हुए, इस वजह से हमने भी इसको क्विक एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इसका, ठीक है।